حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو رسول پاک کی معیت حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے. یہ خاص بات ہے، اس کی طرف دھیان دیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرمائیں، اور اس پر جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ بیان ہے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہ جب اللہ کے حبیب کفار نے ان کو مکہ چھوڑنے پر، مکہ سے ہجرت کے حالات پیدا کر دیے، تو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے آپ کی معیت کے لیے اور آپ کی نصرت کے لیے جس ہستی کو چنا اپنی طرف سے، وہ ابو بکر صدیق ہے. کیوں کہ یہ کلام جو ہے نا، آیت کریمہ عموماً ہمارے مبلغین بھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار سے شروع کرتے ہیں، الا تنصروہ سے نہیں کرتے. اس میں بڑا وزن ہے الا تنصروہ میں، کہ تم حبیب کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ آپ کر لے گا. قد نصرہ اللہ، اللہ خود مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے، تو جس جسم والے کو شامل کیا وہ ہے نصرت الہ. یہ نوٹ کرو یہ بات. نصرت خداوندی عالم تکوینی سے لے کر عالم اسباب میں بھی جس رنگ میں ظاہر ہوئی ہے، اللہ رب العزت جل وعلا اس کے لیے جس جسم کو چنا ہے، یہ بندہ ہے فزیکل، جو نصرت خداوندی بن کے محبوب کے ساتھ ہوگا. قد نصرہ اللہ، یہاں ہیچر پیچر نہیں چلے گی. نوٹ کرو، یہاں میں بول رہا ہوں اور دنیا دیکھ رہی ہے اس کو. بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہیں، مجتہد نام رکھواتے ہیں. نکالو اس آیت کریمہ کو، نکال کے دیکھو. قد نصرہ اللہ کون ہے؟ کون ہے نصرہ اللہ؟ اللہ جب فرما رہا ہے کہ قد نصرہ اللہ، نصرہ اس کے اوپر بھی قد، اب جانے گا وہی جس کے اندر نہیں ہے قد. سینہ صاحب ہے تو اس قد کو سمجھے گا. اب پورے اہل مکہ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نہ کرو حبیب کی مدد. حبیب کوئی محتاج ہے تمہارا؟ بس تحقیق اللہ تعالیٰ آپ مدد کرے گا اپنے حبیب کی، اور کی اس نے مدد فرمائی. لیکن وہ مدد جس کی شکل میں ظاہر ہوئی وہ بتاؤ کون ہے؟ جس کے کاشانہ اقدس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ ہے. اس لیے ثانی اثنین سے پہلے ہی مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنی نصرت کا مظہر، یعنی شان نصرت جو قدرت کی ہے، وہ کس کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے، یہ نصرہ اللہ میں ہی واضح کر دیا. اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کفار نے حبیب علیہ السلام کی دعوت کو روک دیا، اللہ کی توحید کی دعوت کو روک دیا، اور نبی دعوت رک جائے تو وہاں رکتا نہیں، کیونکہ ان کے آمد کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی توحید کی دعوت پیش کرنا. اور جب دعوت توحید کو روک دیا گیا، اب دو ہی راستے تھے،
کہ یا تو بالسیف جہاد کیا جائے، باہر نکل جائے، اللہ کا حکم ہو، لیکن حکم نہیں تھا، حکم نہیں تھا، یہ بہت بعد میں جا کے حکم آیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ تو جو ناصر اللہ وہاں کرتا ہے وہ علی نصرہم لقدیر بھی ہے، تو پہلے ہی کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی اپنی حکمت ہے، اس کے مطابق وہ احکام فرماتا ہے، لہٰذا کسی آدمی کو اپنی طبیعت کے تابع وہی کو نہیں لانا چاہیے کہ پھر بھی تو نصرت اسی نے کی، بدر میں بھی نصرت اسی نے کی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تو جو بدر کو کرنی تھی مکہ میں ہی کرتے، ہجرت کرائی کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہجرت دشمنوں کے لیے نہیں کرائی، سجنوں کے لیے کرائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلے کون ہے جو میرے حبیب کے ساتھ آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، کون ہے جو یہ کہتا ہے ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا، ضرورت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو گھر اجڑے ہوئے ہیں، لگے ہیں، جی گھر میں بندہ کوئی نہیں، ما ہی بعورا، ان کے گھروں کو کوئی ڈر نہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ بھاگنا چاہتے ہیں، اور بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ زندگی بہت تھوڑی ہے، کوئی اس سے کچھ نہیں پا سکے گا، قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ أَوِ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اگر تم بھاگو گے، آزمائش سے بھاگو گے تو تمہارا فرار تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، ان فررتم، اگر تم بھاگ بھی جاؤ موت سے، قتل سے ڈر کے، اندر بیٹھے ہوئے جیتے رہو گے، بہت تھوڑا، کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارا، اور کسی کو کچھ نہیں بچتا جو محبوبوں کو چھوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، کیوں کہ محب کی ساری قیمت ہی محبوب پر قربان ہونا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو کیا دیکھا پھر؟ بلکہ دیکھا کیا، وہ تو ازلی علم والا ہے، اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ کون آزمائش میں پورا اترے گا، وہ ہمیں دکھایا تاکہ قیامت تک دنیا کے سامنے صفا کے، عطا کے، وفا کے، واہ واہ، ایمان کے اور محبت کے اصول مرتب ہو جائیں۔ اسی لیے داتا گنج بخش کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تو امام اہل صفا ہے، وہ نرا صوفی نہیں، صوفیوں کو وہ پیر ہے جس نے تصوف کے قانون بنائے ہائے ہیں، ہائے ہائے، وہ نرا عاشق نہیں، عشق کے اصول وضع کیے ابو بکر صدیق نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کوئی کہے کہ وہ محبت کرتے ہیں، یہ بات ہی آپ کی شاہ یعنی شاہ تھوڑی نہ، دنیا میں محبت کے جو اصول وضع ہوئے ہیں وہ اصول وضع کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو یہ کیوں کہا علامہ اقبال، ایک فلسفی آدمی ہے، جرمنی تک جا کے تو ڈاکٹریٹ کیا ہے فلسفے میں، تو یہی کہنا تھا تو پھر اس لیے ڈاکٹریٹ کیا، لیکن ڈاکٹریٹ کا مطلب نک چڑھا تھوڑا ہی ہوتا ہے، ڈاکٹریٹ بھی اس کا مطلب ہے جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرے۔ جی تو علامہ تو یہاں لندن میں خطبے دیتے رہے، جرمنی میں خطبے دے رہے، گوئٹے کو مشورے دیتے رہے، نقشے سے باتیں کرتے رہے، عالم خیال میں مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ مجلسیں کرتے رہے، ٹھیک ہے، دور کی کوڑی لانے والا بندہ تھا نا، اس نے صدیق اکبر کی زندگی کو ایک لفظ میں بیان کیا تو یہ کیا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، اس بس پہ بہت سو کی بس، یہ جو بس ہے نا علامہ اقبال کا، اس پر میں چاہتا ہوں کہ 3 گھنٹے کا پروگرام ہو کہ خدا کا رسول بس کیا ہوتا ہے۔ برطانیہ والوں تم کیا سمجھو گے بس؟ تم تو بس کو بھی بس کہتے ہو، تمہیں کیا سمجھ آئے؟ جہاں بس بھی بس جاتی ہے وہاں بس کا مطلب کسے سمجھ آئے گا کہ بس کیا ہے؟ سمجھاؤں تھوڑے لفظوں میں کہ بس کا کیا مطلب ہے؟ بس کا مطلب ہے کہ صدیق کا اینڈ ہو جاتا ہے رسول پر، یہ ہے بس کا مطلب، آگے کچھ نہیں۔